اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ التغابن کا دوسرا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم ایک ایک لفظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور ان آیات میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو سمجھیں گے۔ تو شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ نے سورۃ تغابن کا فرسٹ رکوع نہیں واچ کیا اور آپ مکمل سورت کو تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے سورۃ تغابن کا فرسٹ رکوع بھی اپلوڈ کر دیا ہے، آپ اس کو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ما، اس کے اوپر دیکھیے مد ہے اور آپ کو یہ باریک سی مد نظر آ رہی ہے جو کہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ما اصاب، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ الف بھی ہے، اسی لیے اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ میم مصیبت، یہاں پر دیکھیے میم کے ساتھ نون ہے اور اس کے بعد پھر میم مشدد ہے، میم کو ہم میم مشدد کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مصیبت، اور یہاں 2 زیر کی تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار حلقی ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے۔ الا باذن اللہ، یہاں پر دیکھیے بازر بھی حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ نون کو جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے توئیں کا وقف ہے، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو باذن اللہ ہی، ہاں کی جو زیر ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ہاں کو ساکن کریں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ ومن، یہاں پر دیکھیے واو زبر وا، میم نون یا زبر مین، یہاں پر ہم ادغام کریں گے وہ بھی غنے کے ساتھ، یعنی کہ ہم ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ ومن، یا حمزہ پیش یو، یا کو حمزہ کے ساتھ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ ساکن ہے، اور اس کے نیچے جو واو ہے یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے حمزہ کو پڑھتے ہیں، نیچے والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ میم میم زیر میم، یہاں پر میم کو چھوٹی والی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم، ومن یؤمن، کیا آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی میم کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بھی نون ساکن کے بعد یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد با آ جاتا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، تنوین ہو تو تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ یہدی، ہاں کی آواز سینے سے آئے گی۔ قلبہ،
قاف لام زبر قل، قاف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور با زبر با، ہا الٹا پیش ہو، یہاں پر بھی آپ دیکھیے وقف ہو رہا ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو پھر سے ساکن کیا جائے گا، اور ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ نہیں پڑھے گی۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ واللہ، یہاں پر اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْءٍ، یہاں پر دیکھیے حمزہ کے نیچے دو زیر ہے اور اس کے آگے پھر حروف ہلکی ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ علیم، عین کی آواز حلق کے مڈل پارٹ سے آئے گی۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ واللہ بکل شیء علیم۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، اس کو وآتی نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ طا یا زیر طی، طا کو ہم کھینچیں گے کیونکہ طا کے ساتھ یا مدہ ہے۔ اللہ، عین کو اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں واو ہے اور دو الف ہیں، لام ہے، یہ چاروں حروف ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ چاروں حروف خالی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہاں پر بھی قا کو ہم موٹا کریں گے اور لمبا بھی کریں گے ایک الف کی مقدار، کیونکہ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اور اسی طرح یہاں عین کو را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں جتنے بھی حروف خالی ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، اس نون پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے یعنی اخفا کریں گے۔ تولیتم، واو لام زبر غل، واو کو لام مشدد کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا، اور لام یا زبر لئی، یہاں پر لام کو یا کے ساتھ نرمی سے پڑھیں گے کیونکہ یا لین ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا، یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے یعنی نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ عَلَى رَسُولِنَا، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، رسولنا، را کو موٹا کیا جائے گا، اور نون لام زبر نل، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں دو الف خالی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بلاغ المبین، غائن کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، یہاں پر بھی اللہ کو موٹا کریں گے، لا، لام کے ساتھ الف ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اسی لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الہ، اور اس والے لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اللہ، اور اس لام کو سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر سختی کا نشان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وعلی اللہ، یہاں پر بھی اللہ کے لام کو موٹا کیا جائے گا۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر بھی دیکھیے میم حمزہ پیش مو، یہاں پر بھی ہم حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، مومنون نہیں اس کو پڑھنا،
ٹھیک ہے، یہ پڑھا جائے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا یہاں پر بھی دیکھیے یا کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اس کے بعد حمزہ یا زبر ای، حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین، ایو ایو ڈھیلا نہیں پڑھنا، یہاں پر سختی کا نشان ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین، دال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ آمنو، یہاں پر بھی دیکھیے امنو نہیں ہوگا، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ہم 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور نون واو مد پیش نو، یہاں پر بھی مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو ہم 3 الف تک لمبا کریں گے۔ ان من، اس نون مشدد پر غنہ ہوگا، من اس والی نون ساکن پر ہم صرف اظہار کریں گے۔ ازواجکم، واو الف زبر وا، واو کو 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ وَأَوْلَادِكُمْ، اور یہاں پر دیکھیے حمزہ واو زبر او، حمزہ کے ساتھ واو لین ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَأَوْلَادِكُمْ، وہ او نہیں ہوگا، حمزہ کے اوپر پیش نہیں ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ پڑھا جائے گا وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، دال واو پیش دو، یہاں پر بھی دیکھیے واو مشدد ہے، دال کو واو کے ساتھ سختی سے پڑھا جائے گا، پھر واو لام 2 زبر ول، واو کو پھر لام کے ساتھ ہم سختی سے پڑھیں گے، اور واو کے اوپر تنوین ہے، یہاں پر بہت سے لوگ ون لکم پڑھتے ہیں، یہاں پر آپ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، فاح زبر فاح، یہاں پر بھی 1 الف خالی ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا فَاحْذَرُوهُمْ، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا، یہاں پر بھی نون ساکن پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، تعفو، یہاں دیکھیے عین ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تعفو، تعفو نہیں ہوگا، تا، عین کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، تا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَتَغْفِرُوا، اس والی تا کو غین کے ساتھ ملائیں گے اور غین بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را واو پیش رو، را کو موٹا بھی کریں گے اور را کو 1 الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، ادھر بھی دیکھیے نون مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا اور اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے تو اللہ کے لام کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ غفور الرحیم، اس ورڈ میں غین بھی موٹا پڑھا جائے گا اور 2 را ہے، دونوں را کو ہم موٹا پڑھیں گے، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کلیئر ہو گیا؟ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس صورت کو کمپلیٹ کر لیں گے اور آخری لیسن کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.